ایک وقت میں ہماری زمین پر ڈائنوسارز کا راج تھا۔ وہ چلتے تھے جہاں ہم چل رہے ہیں، اسی ہوا میں سانسیں لیں، اسی زمین پر لڑائیاں لڑیں۔ ان دیو کام ڈائنوسارز نے تقریباً 14 کروڑ سالوں تک اس زمین پر راج کیا۔ ان ڈائنوسارز کی کئی ہزار نسلیں تھیں۔ ان میں سے کچھ گھاس خور تھے اور کچھ گوشت خور، اور کچھ ڈائنوسارز پرامن رہتے تھے، وہیں کچھ ڈائنوسارز کی نسلیں خونخوار اور خطرناک تھیں۔ یہ اس دور کے سب سے کامیاب جاندار تھے۔ لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا؟ وہ کون سا حادثہ تھا جس نے ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا؟ اسے جاننے کے لیے ہمیں کروڑوں سال پیچھے جانا ہوگا اور ڈائنوسارز کے اس آخری دن کو قریب سے دیکھنا ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج سے 6 کروڑ 50 لاکھ سال پیچھے۔ آج سے تقریباً 6.5 کروڑ سال پہلے زمین کا موسم نارمل تھا۔ چاروں طرف سورج کی روشنی بکھری ہوئی تھی، لمبے لمبے درختوں سے ٹکراتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور چاروں طرف ڈائنوسارز کے چلانے چنگھاڑنے کی آوازیں۔ جب یہ سارے ڈائنوسارز کی نسلیں بڑے آرام سے اپنی زندگی گزار رہی تھیں، تب 10 کروڑ سال پہلے ان کی قسمت لکھی جا چکی تھی۔ 10 کروڑ سال پہلے ایک چھوٹا شہاب ثاقب کا ٹکڑا جو خلا سے آ رہا تھا، وہ زمین سے تقریباً 20 کروڑ میل دور مارس کی کشش میں گھوم رہے ایک بڑے شہاب ثاقب سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس ٹکراؤ سے بڑے شہاب ثاقب کی سمت بدل جاتی ہے۔ وہ مارس کی شکل سے نکل کر سیدھے زمین کی طرف 22,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے بڑھنے لگا۔ جب یہ شہاب ثاقب زمین سے 3,84,000 کلومیٹر کی دوری پر تھا، تب شاید زمین سے ڈائنوسارز کا خاتمہ نہ ہوتا اگر یہ شہاب ثاقب چاند سے ٹکراتا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس لیے یہ بڑا شہاب ثاقب چاند کے بہت نزدیک سے گزر گیا۔ 40 کلومیٹر مربع جسامت اور 2 کھرب ٹن وزنی یہ شہاب ثاقب ہر لمحے زمین سے قریب تر ہو رہا تھا۔ جب یہ شہاب ثاقب زمین کی آب و ہوا میں داخل ہوا تو اس کی رفتار یکایک 70,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ہو گئی۔ زمین کی آب و ہوا میں داخل ہوتے ہی رگڑ کی وجہ سے یہ ایک خوفناک آگ کے گولے میں بدل گیا۔ یہ اتنی رفتار سے زمین کی طرف بڑھ رہا تھا کہ صرف 4 منٹ میں اس نے اٹلانٹک اوشن کو پار کر لیا۔ اس کی چمک اتنی تیز تھی کہ زمین پر ٹکرانے سے پہلے ہی ہزاروں جاندار اس آگ کے جلتے گولے کو دیکھ کر اندھے ہو گئے۔ وہ اس چیز کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، لیکن وہ اس کی بھیانک گرمی کو محسوس کر رہے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں یہ شہاب ثاقب میکسیکو کے ساحل کے پاس زمین سے ٹکراتا ہے اور تقریباً 35,000 ڈگری سیلسیس کی توانائی والا ایک خوفناک دھماکہ ہوتا ہے۔ اس ٹکراؤ کا دھماکہ تقریباً 10 ہائیڈروجن بموں کے برابر تھا۔ یہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ اس کے ٹکراتے ہی زمین کی لاکھوں ٹن دھاتیں فضا میں چلی گئیں۔ ٹکراؤ والی جگہ پر 180 کلومیٹر چوڑا اور 20 کلومیٹر گہرا کھڈا بن گیا۔ دھماکے کی وجہ سے کھڈے کی ساری دھات اور پتھر آسمان میں دھول کے بڑے بادل میں بدل گئے۔ 16 منٹ 40 سیکنڈ بعد زمینی ٹکراؤ کی وجہ سے زمین کے اندر چاروں طرف 11.1 طاقت کی لہریں اٹھنے لگیں۔ اسی وجہ سے سمندر میں ایک کے بعد ایک سونامی کی لہریں اٹھنے لگیں۔ زلزلے نے تمام آتش فشاں پہاڑوں کو دہکا دیا۔ اسی وجہ سے جگہ جگہ پر ڈائنوسارز کا خاتمہ شروع ہو گیا۔ زمین پر بڑی تباہی دستک دے چکی تھی۔ اس خوفناک دھماکے میں ریڈیشن کی مقدار اتنی بڑھ گئی کہ اس کے 800 کلومیٹر کے دائرے میں آنے والے سبھی جاندار جل کر پوری طرح راکھ کے ڈھیر میں بدل گئے تھے۔ اس خوفناک تباہی میں اڑنے والے ڈائنوسارز اس زمینی خطروں سے تو بچ نکلے، لیکن یہ تو تباہی کی شروعات ہی تھی۔ دھماکے کی وجہ سے جو لاکھوں ٹن دھات، پتھر اور دھول فضا میں گیا تھا، وہ کشش ثقل کی وجہ سے ٹھیک 40 منٹ بعد آگ کے گولوں کی شکل میں آسمان سے برسنے لگے۔ ساتھ ہی دھول کا بڑا طوفان 6,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے زمین کی دوسری طرف موت لے کر آ رہا تھا۔ یہ دھول کے بادل کئی کلومیٹر موٹے تھے، جس کی وجہ سے زمین پر سورج کی روشنی کا پہنچ پانا ناممکن ہو گیا۔ گرم ہواؤں کا درجہ حرارت 100 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے زمین پر درختوں اور پودوں کی لگ بھگ ساری آبادی جل کر خاک ہو گئی تھی۔ دھماکے کے 90 منٹ بعد زمین کا درجہ حرارت 200 ڈگری سیلسیس تک بڑھ گیا۔ اس کی وجہ سے جو ڈائنوسارز دھماکے سے کئی سو میل دور تھے، وہ بھی اس گرمی سے بچ نہیں پائے۔ زمین کی کل 90% آبادی پوری طرح ختم ہو گئی تھی، اور جو 10% جاندار زمین پر بچ گئے تھے، ان میں سے بھی صرف وہی جاندار زندہ رہ سکے
जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसकी वजह ये थी कि इस धमाके में लाखों की तादाद में जानदार मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर खाक हो चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़े जानदार बच गए थे। उन्हें भरपूर खाना ना मिल सका, लेकिन ऐसा कई छोटे जानदारों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर्स का अख्ताम एक नए जानदार के लिए एक नए मौके लेकर आया और ये जानदार थे मैमल्स। उन्होंने खुद को इस खौफनाक तबाही से बचा लिया था। तेज गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतनी खौफनाक तबाही के बाद जमीन फिर से नॉर्मल हो गई थी। जमीन पर फिर से नए पौधे दरख्त उगने लग गए थे और जमीन पर जो 5% जानदार बच गए थे, इनमें अडॉप्टिव रेडिएशन की वजह से बहुत सारी नई किस्में जन्म लेने लगी। आज से 4.7 करोड़ साल पहले जमीन के आबो हवा में मुसलसल तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हुई। जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई जो जमीन के दो बड़े बर्रे आज़मों को पास ले गई। इन दोनों टुकड़ों के आपस में टकराने की वजह से कोहे हिमालय जैसे पहाड़ी सिलसिलों को जन्म हुआ। इन पहाड़ी सिलसिलों की वजह से जमीन की आबो हवा बदलने लगी, जिसकी वजह से जमीन ठंडी होने लगी। इन पहाड़ी सिलसिलों पर गिरने वाली बर्फ आगे चलकर कई दरियाओं के बनने का सबब बनी। ये वही दरिया है जिससे हमारी आधी से ज्यादा आबादी पीने का पानी मुहैया होता है। 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिससे घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर बढ़ने लगे जो खुले मैदानों में शिकार कर सकते थे। जैसे दुनिया को आज हम देख रहे हैं, इसकी शुरुआत तकरीबन 1 करोड़ साल पहले हुई। इसका मौसम भी आज ही जैसा था। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।